بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان خلیجی ریاستوں میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کے بعد آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سعودی قیادت سے ملاقاتوں میں دیگر رہنماؤں سے ہونے والی حالیہ مشاورت پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والے دیگر معاملات بھی اس ملاقات کا موضوع ہوں گے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ یہ رواں سال میں عمران خان کا سعودی عرب کا تیسرا دورہ ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی ایک مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل ازیں اتوار کو وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر تہران پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں خطے میں امن کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تہران میں کہا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کی میزبانی کی تھی اور اب دوبارہ خواہش ہے کہ وہ دونوں برادر ممالک کے درمیان اختلافات کو ختم کرے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی خام تیل کی فروخت اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے لگائی گئی پابندیوں کے بعد خطے میں کافی عرصے سے حالات کشیدہ ہیں۔ تاہم اس کشیدگی میں حالیہ اضافہ 14 ستمبر کو ان حملوں کے بعد ہوا جس میں سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو کی 2 تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اگرچہ امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا گیا تھا، تاہم یمن میں سعودی عرب کی فوج سے لڑنے والے حوثی باغیوں نے ان کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ان حملوں کے بعد ایک انٹرویو میں سعودی ولی عہد نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ خطے میں جاری اسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور وزیر اعظم عمران خان نے ایران کا دورہ کیا، جس کے بعد اب وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ پر بھی زور دیا تھا کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خلیج میں رونما ہونے والے سیاسی تناؤ کو پریشان کن قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن نے خلیج فارس میں بحری جنگی بیڑا اور B-52 بمبار تعینات کر کے خلیجی ممالک میں پہلے سے درپیش کشیدگی اور نازک سیکیورٹی صورتحال میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معمولی سی غلط فہمی کسی بڑے تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ایران میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور ایران کے مابین تنازع نہیں چاہتے۔ تصادم کی صورت میں خطے میں غربت اور تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگا اور اس کے پیچھے مفاد پرست خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ عمران خان نے ایرانی صدر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم خطے میں تصادم نہیں چاہتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے گزشتہ 15 برس میں 70,000 انسانی جانوں کی قربانی دی ہے۔ افغانستان تاحال مسائل سے دوچار ہے، جبکہ شام میں بدترین صورتحال ہے۔ ہم دنیا کے اس خطے میں مزید تصادم نہیں چاہتے۔ عمران خان نے واضح کیا تھا کہ سعودی عرب ہمارا قریبی دوست ہے۔ ریاض نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ ہم موجودہ صورتحال کی پیچیدگی کو سمجھتے ہیں، لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں سعودی عرب مثبت ذہن کے ساتھ جاؤں گا اور میں مصالحت کار نہیں بلکہ سہولت کار کا کردار ادا کرنا پسند کروں گا۔ ہم دونوں مسلم ممالک میں ثالثی چاہتے ہیں۔ علاوہ ازیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے جسے حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں خطے میں امن کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تہران میں کہا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کی میزبانی کی تھی اور اب دوبارہ خواہش ہے کہ وہ دونوں برادر ممالک کے درمیان اختلافات کو ختم کرے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ پاکستان دو خلیجی حریفوں کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔
1980 کی دہائی سے لے کر اب تک کم از کم 4 مرتبہ پاکستان خطے میں ثالثی سے متعلق اقدامات اٹھا چکا ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ ایران اور عراق کے درمیان جنگ کے دوران اپنے طور پر ثالثی کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں 1997 میں اسلام آباد میں منعقد اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ایران اور سعودی عرب کی قیادت کو دعوت دی گئی تھی۔ علاوہ ازیں 2003 سے 2004 کے دوران اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے بھی دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوششیں کی تھیں، لیکن امریکہ سے بہت قریب ہونے کے باعث ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ میں ثالثی کی آخری کوشش 2016 میں کی گئی تھی، جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی مذہبی رہنما باقر النمر کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔